السلام علیکم ریو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ میری ویڈیو دیکھنے والے جتنے بھی بہن اور بھائی اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں۔ تو جی ویئرس، آج ہم بات کرنے والے ہیں صدقہ اور خیرات کے بارے میں۔ جس طرح سے عید آنے والی ہے تو ہر کوئی اپنا صدقہ دیتا ہے عید پہ، جس کو فطریانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو جتنے بھی گھر کے افراد ہو جائیں، کسی کا 500 600 بن جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، یتیم کو دے دیتے ہیں۔ لیکن اس کا اصل حق تو کسی بیوہ عورت پہ ہے۔ اگر بیوہ عورت کے بچے چھوٹے ہیں تو بچے چھوٹے ہیں، کمانے کے لائق کوئی نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے عورت کے کوئی نہیں ہے کمانے والا، تو تب اس عورت پہ حق ہے۔ اگر عورت کے سر پہ بیٹے نہیں ہیں تو بیٹیوں کا سایہ ہے، تو پھر بیٹیوں کا سایہ ہے تو تب عورت کو ان کی شادی تک کروانے کا حق ہے، کیونکہ کوئی بھی امیر یا تو کوئی اس طرح بہن اور بھائی مل کے اس عورت کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس پہ عورت پہ اس فطریانے کا بھی حق ہے لینے کا۔ اور دوسری بات، جب اس عورت پہ کے بیٹے ہیں، بیٹوں کا سایہ ہے، بیٹے جوان ہیں، کمانے کے لائق ہیں، تو پھر اس عورت کا بھی حق نہیں ہے فطریانہ لینے کا، یا تو پھر اس طرح کسی سے بھی مدد لینے کا، کیونکہ اس کے بیٹے جوان ہیں، کمانے کے لائق ہے تو اس کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح کسی غریب یا تو کوئی ہسپتال میں کوئی غریب بیمار ہے، اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کی حالت بھی بہت خراب ہے، اسی طرح دیکھ بھال کے آپ غریب کی بھی مدد کر سکتے ہو۔ اسی طرح اگر کوئی بزرگ ہے، اس کی سر پہ جوان بیٹی ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو وہ کمانے کے لائق ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو بھی وہ فطریانہ یا تو کوئی صدقہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے گھر کے جس طرح گندم کے موسم میں گندم آتی ہے تو آپ کسی بھی یتیم یا فقیروں کو دینے سے بہتر ہے کہ آپ کسی یتیم گھر میں دے دیں۔ یتیم بچہ جب وہ گندم کے آٹے کی روٹی کھائے گا تو آپ کو دعا دے گا۔ اسی طرح جب قربانی آتی ہے تو قربانی کا ہم گوشت جو ہے اپنے رشتہ داروں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ رشتہ داروں کا تو بہت زیادہ حق ہے۔ اسی طرح یتیموں اور غریبوں کا بہت ہی حق زیادہ ہے، کیونکہ رشتہ دار تو امیر ہوتے ہیں، وہ تو کھا پی سکتے ہیں، ان کا تو اپنا بھی حصہ ہوتا ہے قربانی کے، تو پھر آپ کیوں ان کو دیتے ہیں گوشت؟ آپ کسی غریب کو دیں، کسی یتیم کو دیں، جو کھائے آپ کو دعا کرے۔ اور اسی طرح آپ کا یہ قربانی کا گوشت جو آپ کوئی غریب یا یتیم بچہ کھائے گا تو آپ کو دعائیں دے گا، تو آپ اس بچے، اس یتیم بچے، اس غریب کی آپ کو دعا کتنی لگے گی، اور یہ جائز ہے۔ اور جب ادھر ہماری ایک کالونی میں ایک افسر کا گھر ہے، بہت بڑے افسر ہے، ان کے گھر میں پچھلی قربانی کے لیکن دوسری قربانی آنے والی ہے، پچھلی قربانی کا گوشت ابھی بھی فریج میں پڑا ہوا ہے، تو اس طرح نہیں کہ قربانی کی اور گوشت اپنے گھر میں سانبھ لیا اور اس کو کھایا اور بچا کھچا اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا، دوستوں میں بانٹ دیا۔ یہی آپ کسی غریب کو دیں، کسی یتیم بچے کو دیں، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں کا سایہ نہیں ہے، اس کو دیں، تو آپ پہ بہت ہی اللہ مہربان ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم کسی یتیم غریب کی مدد کرتے رہیں گے تو ہمارا اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہوگا۔ اسی طرح آپ کسی کے گھر میں گندم دے دیں، کسی کے گھر میں آٹا دے دیں، کسی کے گھر میں راشن لے کے دے دیں۔ اگر کسی کوئی یتیم بچہ جس عورت کے پیچھے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بہن بھائی، نہ کوئی بیٹا کمانے والا، نہ ہی سر پہ اس کے شوہر کا سایہ، نہ کمانے والا، اور چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ گزارا ہے، تو آپ لوگ کو جتنے بھی بہن اور بھائی ہیں، مہینے میں کسی بھی اسی طرح کسی یتیم بچے کو آپ تھوڑی
کو جوتے لے کے دے دیں، کپڑے لے کے دے دیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کے دے دیں، تو اللہ میاں آپ پہ بہت ہی جو ہے وہ فخر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ کس طرح سے اپنے ساتھ والوں کی حفاظت کر رہا ہے، تو اللہ آپ پہ بہت خوش ہوتا ہے، آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ اگر اللہ کی دعائیں آپ کو لگ جائیں تو اس کے بہتر آپ کو اور کیا چاہیے۔ تو جی میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ میری بات کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔